السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 9 دسمبر 2018 میں جو پیپر 1 والوں کے لیے اردو ہوا تھا لینگویج، اس میں جو کوشچنس پوچھے ہوئے تھے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ 91 کوشچن دیکھیے آپ۔ جب طلباء کو ہجے درست کرنے اور اس کو برتنے کے طریقہ کار کو سکھایا جائے گا تو وہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی؟ جب طلباء کو ہجے درست کرنے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنے کا طریقہ اگر آپ بچوں کو سکھایا گئے تو اس سے وہ کیا حاصل کرتے بول کے پوچھتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کے سیکھنے کی مہارت کو تیز کرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ان کی اصلاح کر کے بہتر بنائیں گے۔ اگر انہوں کچھ غلطی کرتے ہیں سیکھنے میں کرنے میں تو انہوں اصلاح کر کے انہوں بہتر سے بنا لے سکتے۔ ان کے بہاؤ میں اضافہ کریں گے، یعنی کہ فاسٹ میں لکھنے کے لیے ہم لوگ پڑھاتے کیا، طریقے سکھاتے کیا؟ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گے۔ یہاں پہ تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانا الگ ہو جاتا، یہاں پہ صرف اور صرف کیا بول رہے ہیں؟ ہجے درست کرنے اور اس کو استعمال کرنے کی بات ہو رہی، تو تخلیقی صلاحیت نہیں آتی۔ تو یہاں پہ آنسر کیا ہو گیا؟ ان کی اصلاح کر کے بہتر بنانے کے لیے ہوتا۔ 92 کوشچن دیکھیں۔ زبان کی کلاس میں تعمیراتی نظام کا مطلب کیا ہے؟ تعمیراتی کا مطلب ہے کنسٹرکٹیوسٹ بولتے نا، کنسٹرکٹیوسٹ۔ تو زبان کے اندر بچہ کس طرح سے اپنے معلومات کی تعمیر کرتا ہے، اپنے معلومات کے اندر اضافہ کرتا ہے؟ تو فرسٹ آف آل دیکھیں آپ، طالب علموں کو مختلف اقسام کا مطالعہ کرنے کی ترغیب، کیونکہ اس سے اچھی طرح کسی مسائل کے حل میں پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پہ کلاس روم میں سیکھنا ہے انہوں، یہاں پہ مطالعہ کرنے سے یا ترغیب کرنے سے ایسا نہیں ہوتا اس میں۔ سیکنڈ دیکھو، طلباء کو استاد کی جانب سے سہولت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے نظریات کو بڑھانے کے لیے مختلف میڈیا کا استعمال کریں۔ طلباء کو استاد کی جانب سے سہولت دی جاتی ہے کہ وہ جتنے بھی نظریات ہوتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے وہ مختلف میڈیا کا استعمال کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ طلباء اپنی ذاتی سمجھ اور جانکاری کی بنیاد پر، جب بچہ ایکٹیو رہتا، اپنی ذاتی سمجھ اور جانکاری کی بنیاد پر دنیا کے تجربہ شدہ شے اور عکاس کے ذریعے زبانی مہارتوں میں اضافہ کی مبنی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اپنی ذاتی سمجھ، بچہ کتنا سمجھتا ہے، کتنا جانکاری حاصل کرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے بیس پہ کیا کرتا بولے تو بچہ کیا کرتا؟ بہت سارے مہارتوں میں اضافہ کرتا۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس کا سوٹیبل آنسر ہوتا۔ اوکے، تو نیکسٹ دیکھیں گے، آپشن بھی ہے یہاں پہ۔ طلباء اپنی ذاتی طور پر سیکھنے کے طریقہ کار کو تیار کرتے ہیں اور پھر اسے تجربہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بچے کیا اپنے ذاتی طور پر سیکھنے کے طریقے کو تیار کر کے پھر کرتے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کنسٹرکٹیوسٹ کے معنی ہے جتنا بھی بچے کے پاس ذاتی طور پہ کچھ چیزیں رہتے ہیں اس چیزوں کو کیا کرتا بولے تو تجربہ شدہ شے اور عکاس کے ذریعے کیا کرتا؟ بہت سارے زبانی مہارتوں کو سیکھتا۔ اس کو ہم کنسٹرکٹیوسٹ بولتے یا تعمیراتی بولتے۔ 93 مندرجہ ذیل میں کسی ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانی جاتی ہیں۔ مندرجہ ذیل میں کسی ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ترجمہ کی دشواریاں ہونے سے کیا نہیں ہوتا؟ اس کے وسیع پیمانے پر ناگزیر کرنے سے کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ سہولت کا استعمال کرنے سے کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش۔ تو یہاں پہ دیکھو آپ، یہاں کوشچن کیا پوچھتا ہے بولے تو مندرجہ ذیل میں کسی ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانی جاتی ہیں۔ اصل مطلب ہندوستان کے اندر جو علاقائی زبان کو ترقی دینا بولے تو اب لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش، یہ کیا تو یہ ریلیونٹ دکھتا ہے اصل کوشچن پوچھے جسے آنسر، تو اس کا آنسر کیا ہو سکتا؟ لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش ہے۔ اگر لوگ جانے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں جانے تو بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ کوشچن کیا پوچھ رہا؟ مندرجہ ذیل کا کون سا وہ پارٹ، یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو، آپشن ہے جو کسی ہندوستانی
علاقائی زبان کو ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانا جاتا. اگر ایک علاقائی زبان ترقی ہوتی ہے بولے تو یہ چیز کو مد نظر نہیں رکھتے، اس کو آگے نہیں رکھتے. وہ کون سا ہے بولے تو لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش. تو اس کے بیس پہ کیا نہیں کرتے ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کے اندر اس کو دعویٰ نہیں مانے جاتے. کوشچن کو 1 سے 4 مرتبہ پڑھیں، جو ریلیونٹ آنسر رہتا اس کو سمجھ کے ڈالنا پڑتا. 94 دیکھو، زبان کی حصول یابی ہوتی ہے. حصول یابی یعنی کہ آبزرو کرنا. حصول مطلب گین کرنا بول سکتے آپ، حصول بولتے. تو ضرورت کے مطابق ذخیرہ الفاظ کا استعمال کرنا بالکل بھی نہیں ہوتا. ہم ضرورت کے حساب سے وکیبلری کا استعمال کرتے، کیا وہ آپ کا زبان کی حصول یابی بولتے اس کو؟ نہیں بولتے. ماحول کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ٹیکنیک جس میں بچے اپنی زبان سیکھتے ہیں. تو کیا یہ ماحول کی حوصلہ افزائی کے ذریعے سے بچہ ایک ٹیکنیک کے طور پہ اپنی زبان کو سیکھتا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. گرامر کا تجزیہ کسی زبان کے جامع کرنے کے لیے ایک منظم نقطہ نظر ہے. آپ کو گرامر اگرچہ کہیں پہ بھی دکھائی دے رہا تو وہ زبان کے اندر امپورٹنس نہیں دیتا، یعنی کہ بچے کے حصول یابی کے اندر بہت لیسٹ امپورٹنٹ دیتا، تو گرامر بھی نہیں ہوا. انسانی دماغ کے بے شمار صلاحیت کی وجہ سے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا جاتا ہے. یعنی کہ بچہ سیکھتا ہے مطلب کیا ہے، بچے کے اندر حصول یابی کا عمل چل رہا ہے. تو انسانی دماغ کے بے شمار صلاحیت کی وجہ سے زبان کے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا جاتا ہے. یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے. بچہ کیا کرتا ہے، اپنے دماغ کے بے شمار جتنے بھی صلاحیت ہیں اس کا استعمال کر کے زبان کو سیکھنے کے طور پہ وہ عمل پہ جاری رکھتا. تو اس کو بولتے زبان کی حصول یابی. پہلے آپ اردو کے جو ٹرم ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا، وہ لفظ کیا ہے بول کے. اگر وہ لفظ کو آپ سمجھ گئے تو پکا آپ صحیح طور سے آنسر کر سکتے. 95 دیکھو، زبان کے معلم مندرجہ ذیل میں کس طرح لکھنے کی مہارت پیدا کر سکتے ہیں. ایک زبان کے معلم ہے، وہ مندرجہ ذیل میں کس طرح لکھنے کی مہارت پیدا کر سکتے ہیں. تو بچوں کو املا کروا کر لکھنے کی مہارت پیدا کر سکتے کیا؟ کر سکتے کیا؟ بولو. نہیں کر سکتے. بچوں کو صاف لکھنے کے لیے کہنا، اگر بچہ صاف لکھ لیا تو ان کے اندر لکھنے کی مہارت آ جاتی کیا؟ بالکل بھی نہیں آتی. ذہن میں محفوظ خیالات کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے کہنا. اب جب بچہ ان کو لکھو بولے، جب ان کے دماغ کے اندر، بچے کے دماغ کے اندر کون سا لفظ محفوظ ہے اسے کیا کرنا، لکھنے کے لیے کہنا. جیسے کہ ہم اون بولتے ہیں نا، بچے کے جو اون ورڈز ہیں اس کو لکھنے کے لیے کہنا. جس سے کیا ہوتا، یہ لکھنے کی مہارت کرنے کا پیدا ہوتی. جب یہ کیا ہو جاتا، ایک مطلب اس کا پرفیکٹ آنسر مل گیا ہم لوگوں کو. ذہن میں محفوظ خیالات کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے کہنا، اپنی زبان میں. بچوں کو مضمون کے ذریعے سیکھنے کے لیے کہنا. کیا ایسا کرنے سے مضمون کے ذریعے سیکھنے سے مطلب مضمون کے ذریعے سے سیکھا جائے تو اس کو لکھنے کی مہارت آتی کیا؟ بالکل بھی نہیں آتی. کب آتی اس کو لکھنے کی مہارت بولے تو ذہن کے اندر جتنے بھی اس کے محفوظ خیالات ہوتے اس کو اظہار کیا بچہ تو اس کے اندر لکھنے کی مہارت پیدا ہوئے. جیسا وہ آپ ایک معلم کیا کر سکتے ہیں، بچوں کو کہنا کہ آپ اپنے مطلب آپ کے ذہن کے اندر جتنے بھی خیالات ہیں وہ مطلب ایک کتاب پہ، ایک پیپر پہ لکھنے کی کوشش کرو بول کے بولنا. جس سے کیا ہوتا، بچے کے اندر لکھنے کی صلاحیت کو اضافہ کیے جیسا رہتا. 96 دیکھیے، مندرجہ ذیل میں سے زبان کی کس کے ذریعے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے. یہاں پہ 4 آپشنس ہیں. ان کیا پوچھ رہا، زبان میں کس کے ذریعے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے. زبان کے اندر ہم کون سے ذریعے کے ذریعے ہم صلاحیت پیدا کر سکتے زبان کے اندر بول کے. تو فرسٹ آف آل ہے طلباء سے بات چیت کر کے. کیا ہم بات چیت کرنے سے زبان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی کیا؟ اگر طلباء نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کے خاموش بیٹھنے کی صلاح دے کے، مطلب بچہ اگرچہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تو خاموش بیٹھو بول کے بولنا، بالکل بھی نہیں بولنا ایسا. غلطیوں کی نشاندہی کر کے اور اس کی اصلاح کر کے.
جب آپ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کیا کر سکتے ہیں، زبان کے اندر بچے کو صلاحیت سکھا سکتے ہیں، تھوڑا بہت، تھوڑا بہت ایک 50%۔ اگر تھوڑا اور نیچے دیکھو، مواصلات کے لیے زبان کو استعمال کرنے کا موقع پیدا کریں گے، یعنی کہ جب آپ مواصلات یعنی کہ کمیونیکیشن کرتے، یعنی کہ ایک دوسرے سے مطلب موقع پیدا کرنا، یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں، اس کا خیال رکھو آپ۔ جب آپ ایک ایکٹیو کیا بولتے ہیں اس کو، ایک اچھی طرح سے ایکٹیو کلاس روم ہے نا، بولے تو آپ کو مواصلات کے ذریعے سے، اگر کمیونیکیشن کے ذریعے سے زبان کو اچھی طرح سے استعمال کرنے سے کیا ہوتا، ان کو مطلب ہمیں زیادہ تر ٹیچرز بات کرتے نہیں رہنا، بلکہ بچوں کو بھی موقع دینا کہ وہ اپنی کچھ خیالات کا اظہار کر سکیں، بات کر سکیں۔ جب کیا ہوتا بولے تو زبان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی، زبان کے اندر اگر ہم کمیونیکیشن کو ساتھ لے کے مواصلات کے ذریعے سے اگر ہم زبان کا استعمال کرنے کا موقع بچوں کو دیتے ہیں تو زبان میں صلاحیت کرنے کا صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ہمیں صلاحیت پیدا کر سکتے۔ جیسا ہم بات کریں گے فلوئنسی اتنی اچھی آئیں گی، بات کرتے کرتے جائیں گے اور بھی زیادہ تر ذخیرہ الفاظ ہمارے دماغ میں آتے ہی جائیں گے۔ تو 96 کا آنسر کیا ہوا؟ بی ہوا، یعنی ڈی ہوا، فورتھ ہوا۔ 97 دیکھو، ایک متاثر کن سبق سے زبان کی تدریس شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوشچن کیا پوچھ رہا ہوں، اچھا آبزرو کریں۔ ایک متاثر کن سبق سے زبان کی تدریس شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ اگرچہ اس سینٹنس کو اگر آپ سمجھ گئے تو پورا آنسر آپ کر سکتے۔ ایک اچھا افیکٹو بول رہا ہے یہاں پہ، ایک اچھا افیکٹو آپ سبق پڑھانا چاہتے ہیں تو کون سے آپ زبان کی تدریس کا استعمال کرتے یا کون سے زبان کی تدریس سٹارٹ کرتے؟ مطلب یہاں پہ سمپل سے کیا بولنا چاہتا ہے بولے تو، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اسکول میں جاتے، آپ ایک اچھی طرح سے ایک لیسن پڑھانا چاہتے ہیں تو فرسٹ آپ کیا کرتے، سٹارٹنگ آپ کیا کرتے؟ دیکھو، فرسٹ سمعی طریقہ کار کے ذریعے مقصد کو واضح کرنا۔ کبھی بھی آپ کیا پڑھاتے ہیں وہ مقصد پہلے نہیں بولنا، کیوں بولے تو بچہ اس کا کھیلنے کا موڈ رہتا، آپ جا کے ڈائریکٹلی ہم یہ لیسن پڑھاتے ہیں بولے تو بھی بور ہو جاتا بچہ۔ سرگرمی کے ساتھ طالب علموں کی بحالی کو بڑھانا، یہاں پہ سرگرمی بولتے ہیں آپ کو ایکٹیویٹی، ہم ایکٹیویٹی کے ساتھ کیا کرنا، بچوں کو ہمارے طرف متوجہ کرنا۔ تو یہ کیا ہوتا آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا، ایک سبق کو سٹارٹ کرنا ہو، اسے ایک افیکٹو بنانا بھی ہو، سبق کے اصل مقصد کو پیش کرنا۔ یہاں بھی سیم دیکھو، سبق کے اصل مقصد کو پیش کبھی بھی نہیں کرنا ایسا۔ اگر سمعی طریقہ استعمال کر کے بھی، سمعی طریقہ کا مطلب ہے آج ہم یہ لیسن پڑھائیں گے، تو بچہ کیا کرتا، سن کا بور ہو جاتا۔ اب تو سبق کے اصل مقصد کو پیش کرنا یہ بھی نہیں ہوتا۔ بلیک بورڈ پر لکھنا، اب بلیک بورڈ پہ لکھے تو کیا سمجھ میں آتا بچوں کو اگر آپ ایکٹیویٹی نہیں کرائے؟ تو مین آنسر کیا ہے، سرگرمی کے ساتھ طالب علموں کی بحالی کو بڑھانا۔ آپ پہلے ایک سینٹنس کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے آنسر کرنے کی صلاحیت آ جاتی۔ معالجاتی تعلیم ایک عمل ہے، معالجاتی تعلیم یعنی کہ ہدایت نامہ کے ذریعے، یاد رکھیے آپ یہاں پہ معالجاتی تعلیم کا مطلب ہے ہدایت نامہ، ہدایت نامہ یاد رکھیے آپ، یہ ٹرم کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ہدایت نامہ کے ذریعے سے آپ تعلیم دیتے، اس عمل کو کیا بولتے ہیں، معالجاتی تعلیم۔ ایک پھر سے بول رہا ہوں میں آپ کو، معالجاتی تعلیم کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت نامہ کے ذریعے، نہ کہ حکم، نہ کہ منفی طریقہ کار، نہ کہ نظریاتی طریقہ کار۔ جب ہم بچوں کو ہدایت دیتے اس کے ذریعے سے بچوں کے اندر تعلیم حاصل ہوتی، وہ عمل، وہ پروسیس کو ہم معالجاتی تعلیم بولتے، جس کے اندر ہدایت نامہ ہوتا۔ 99 دیکھو، زبان میں مہارت پیدا کرنے کے طریقہ کار کو سکھایا جانا چاہیے۔ یہاں پہ کون سے ایسا آپشن ہے جو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے طریقہ کار کو سکھایا جاتا ہے؟ سمپل سے ہے اس کا، تو صاف وضاحت کے ذریعے، کیا ہم صاف وضاحت کر دیے تو کیا ان کے اندر مہارت پیدا ہو جاتی سکھایا جیسا؟ نہیں، صاف وضاحت کے ذریعے سے تو نہیں ہوتی۔ تنہائی میں
آپ تنہائی میں ایسا تو نہیں ہوتی. اور ایک منظم طریقہ کار. کبھی بھی آپ ایک چیز کو کرتے ہیں تو اس کا ایک پراپر پلان ہونا, ایک ایڈمنسٹریشن ہے نا, کیا بولتے ہیں اس کو, ایک پراپر طریقہ ہے نا. تو آپ کسی ایک زبان میں ایک مہارت پیدا کرنے کے طریقہ کار کو سکھاتے ہیں, تو آپ کے پاس کچھ پلاننگ ہے نا, آپ کے پاس کچھ منظم طریقہ کار ہے نا, تو یہاں پہ آنسر کیا ہو جاتا, تھرڈ ہو جاتا. کسی چیز کی تخلیق کے ذریعے, ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا, ہر چیز بھی ہم تخلیق کے ذریعے بالکل بھی نہیں کرنا. تو بیسٹ کیا ہے, آپ کسی ایک چیز کو سکھاتے ہیں تو ایک پرپس رہنا, آپ کا ایک طریقہ رہنا. آج میں 45 منٹس کلاس لے رہا ہوں, پہلے بچوں کو کیا پڑھانا, اس کے بعد کیا پڑھانا, ایک منظم طریقہ کار رہا, تو وہ کیا ہوتا, آپ کو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ایک بیسٹ طریقہ کار ہوتا. 100 دیکھیے, طلباء کو زبان سکھاتے وقت اس کے اندر تلفظ کی تفہیم میں کمی ہو جاتی ہے. اگر آپ طلباء کو زبان سکھاتے وقت کیا ہوتا گا, تو تلفظ کی تفہیم میں کمی ہونا, یعنی کہ ان کے پروننسیشن میں, تلفظ ان کے جو بات, اب میں کچھ بول رہی ہوں تو بچہ اس کو بولتا نہیں ہے, مطلب بول نہیں سک رہا, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو بچوں کو آپ اچھی طرح سے انہوں تلفظ کیے جیسا رہنا بولے تو آپ کیا کرنا. ایک دیکھو کلاس روم میں آواز بلند پڑھنا. کبھی بھی دیکھو ایک ٹیچر کے پاس ایک اچھی کوالٹی کیا رہنا بولے تو, آپ جو بھی پڑھاتے ہیں وہ ورڈ آپ کلیئر سے اپنے منہ سے اچھی طرح سے پروننس کرنا. فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ پڑھا رہی ہوں, میں کوشچن کیا پوچھی آپ کو, طلباء کو زبان سکھاتے وقت اس کے اندر تلفظ کی تفہیم میں کمی ہو جاتی ہے, تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو کلیئر سے بول دی تو آپ کیا کریں, سنیں, اور سننے کے بعد اس کو سمجھ گئے. جب بچہ کب سمجھتا, آپ ایک ٹیچر اچھی طرح بلند آواز کے ساتھ ہر ایک لفظ کو پروننس کرتے ہیں, تو بچہ ہمیں جو بات کرتے, ہمیں جو پروننس کرتے, اسی طرح سے بچہ کیا کرتا, پروننس کرتا. تو ایک ٹیچر کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ کلاس روم کے اندر آواز بلند پڑھانا, یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے. بچوں کے اندر تلفظ کی تفہیم میں کمی ہو گئے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اچھی طرح سے بچہ پڑھتا ہے بولے تو کیا ہے, اس کے ٹیچر جو رہتے ہیں, ان کے ٹیچر بہت ہی اچھی طرح سے آواز بلند پڑھاتے ہیں بلکہ. تو بچت کے جو بھی ہیں وہ آپ کو اتنے ریلیونٹ نہیں ہوتے. اگر آپ مخصوص سرگرمیاں بھی کریں تو بھی بچہ کیا کرتا, ایکٹیویٹیز کر سکتا, ایکٹیو رہتا, لیکن اس کو تلفظ سے ریلیٹڈ نہیں رہتا. تو کبھی بھی آپ کوشچن پڑھتے وقت صبر سے پڑھو, تو یہاں پہ ریلیونٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتا. 101 دیکھیے, پرچہ سوال بنانے کے بعد معلم مقاصد کی جانچ کرے گا کہ سوال نامے کس طرح سے اصل مقصد سے تعلق رکھتے ہیں. یہ آپ کو کہاں پہ آتا بولے تو, ایویلویشن پارٹ کے اندر اس کے آبجیکٹیوز میں آتا, مطلب کیا بولتے, ٹائپس میں آتا. ایویلویشن کے ٹائپس اس کی خصوصیات میں آتا. یعنی کہ ایک سوال پرچہ بنانا ہے تو اس کے اندر کون کون سے خصوصیات رکھنے پر وہ 100% بچوں کے لائق ہو, یا 100% وہ سوال پرچہ ہوتا. تو یہاں پہ دیکھو مواد کا احاطہ بولتا ہے. یہاں پہ کوشچن کیا ہے بولے تو, آپ ایسا سوال پرچہ بنانا کہ اصل مقصد سے تعلق رکھتا ہے کیا نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ٹاپک دیتی ہوں, یا بچوں کو حرف تہجی سیکھ لے کے آؤ بول کے بولتی ہوں, میں حرف تہجی کے تحت ہی کوشچن پیپر بنانا, نہ کہ میں 2 حرفی سہ حرفی ایسا اس کے اندر انکلوڈ نہیں کرنا. میں جتنا بچوں کو پڑھائی ہوں اس میں سے کیا کرنا بولے تو بچوں کو ٹیسٹ رکھنا. اب یہاں پہ جو اصل مقصد سے تعلق رکھتا وہ ہوتا آپ کا مواد کا احاطہ بولتے. ایک ایسا سوال پرچہ جس کے اندر مواد کا احاطہ ہو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ پڑھاتے ہیں اسی کے بیس پہ, اسی کے اندر ہی آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آگے کوشچن پیپر بناتے بول کے. اس کو انگلش میں کیا بولتے, ویلیڈیٹی بولتے. دیکھیں آپ, یہ آ کے آپ کو ہر ایک ایگزام میں بھی یوز ہوتا ہے اس کو. یہ ڈی ایس سی ہو سکتا, یا کون سے بھی ایگزام ہو, سی ٹیٹ ہو, کچھ بھی ہو, یہ آپ کو پوچھنے کے چانسز ہیں.
تو جب آپ سوال پرچے کے اندر جو پڑھانا ہے، جو پڑھائے ہیں، اسی کے بیس پہ آپ کوشچن کرتے ہیں تو اس پیپر کی ویلیڈیٹی ہے، اس پیپر کا مواد کا احاطہ ہے بول کے. اب سوالات کی قسمیں بھی نہیں ہوتی، اعتبار بھی نہیں ہوتا، درست بھی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے آپ، یہ سوال پرچے کی خصوصیات ہے جو ایگزام میں پوچھ سکتے ہیں. ورنہ 2 مشکل سے پڑھنا ڈیش مشکل کی علامت نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں، مشکل سے پڑھنا، حروف اور لفظوں کی پہچان کروانا، یہ تو مشکل کی علامت نہیں ہوتی نا. ہجے کی روانی مشکل کی علامت نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھو، مشکل سے پڑھنا ہجے کی روانی مشکل کی علامت نہیں ہوتی. اگر آپ مشکل سے پڑھتے ہیں بولے تو ہجے کی روانی مشکل کی علامت کیا نہیں ہوتی بول کے. تو اس کا آنسر کیا ہوا؟ ہجے کی روانی. اگر آپ ہجے کی روانی مشکل کی علامت نہیں ہوتی تو مشکل سے کئی کو پڑھتے ہیں. ذرا آپ کوشچن کو اچھی طرح سے سمجھیں. ہم لوگوں کو کوشچن پیپر بنانے والے بہت اسکالرس یا بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، تو ان کی وے آف تھنکنگ تک ہم لوگ جانا بولے تو ہم لوگ ڈیپ سے اچھی طرح سے پڑھنا پڑتا. ورنہ 3 دیکھیں، مندرجہ ذیل میں سے کون سے بیان زبان کے تعلق سے درست نہیں ہے؟ تو کون سے بیان جو درست نہیں ہے بولا، یہاں پہ ناٹ نہیں بول کے بول رہا نا. ہر زبان کی اپنی ذاتی شکل ہوتی ہے. تو ہر زبان کی اپنی ذاتی شکل ہوتی ہے، تو یہ صحیح ہے. یہاں پہ نہیں کی بات ہو رہی. زبان کا تعلق تہذیب و تمدن سے ہے، بالکل بھی صحیح. زبان کا تعلق تہذیب و تمدن سے ہی ہے. زبان کی سادگی سے پیچیدگی کی طرف بڑھتی ہے. تو یہاں پہ آپ یاد رکھیں، زبان کی سادگی سے پیچیدگی کی طرف بڑھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زبان کے اندر سادگی ہوتی، پیچیدگی ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا ریلیونٹ آنسر آ کے کیا ہو جاتا؟ 3 ہو جاتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. زبان، اردو زبان کا ہمیشہ سادگی ہی رہتی، ایک جگہ سادگی ایک جگہ پیچیدگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ مصنوعی زبان تجزیے کی طرف جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ کا ریلیونٹ آنسر آ کے زبان کی سادگی سے پیچیدگی کی طرف بڑھتی ہے. 104 دیکھیں آپ، کلاس روم کی مشق زیادہ بہتر ذائقہ زبان کی ترقی ہوتی ہے. مشق کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی، تو آپ مشق کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کو ایک یاد آ جانا، اپنے پسندیدہ کہانی کو کرداروں کے ذریعے ادا کرنے میں حصہ لینے سے. اگر ایک کلاس روم میں اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں تو اس کو کون سا ایک بہتر طریقہ ہو سکتا ہے جس کو آپ مشق کر سکتے بولے تو، اگر آپ ایک پسندیدہ کہانی کو کرداروں کے ذریعے سے اگرچہ نبھا لے تو وہ کتنے دن تک آپ کے اندر یاد رہتا، مطلب حصہ لینے سے کتنے دن تک آپ کے اندر وہ حصول یابیاں اکتساب چلتے رہتا، آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ بھی سکتے، جس کے ذریعے سے زبان کی ترقی بھی ہوتی ہے. نہ کہ آپ معلم کے ساتھ مل کر کتاب پڑھنے سے ہوتی، گروپ میں الفاظ کے صحیح تلفظ پہ عمل کرنے سے ہوتی. زیادہ سے زیادہ کلاس روم کی مشق زیادہ بہتر یا زبان کی ترقی ہونا بولے تو اپنے پسندیدہ کہانی کو کرداروں کے ذریعے ادا کرنے میں حصہ لینے سے. بچے کی جب پسند کو ہم زیادہ ترجیح دیتے، جب بچہ کیا کرتا؟ زیادہ تر زبان کو سیکھتا ہے. 105 دیکھیں، روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد ہے. اب بچہ روانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تفصیل سے مزید معلومات حاصل کرتا ہے. یاد رکھیے آپ، روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ تفصیل سے معلومات حاصل کرنا. قرات کی توسیع معلومات حاصل کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ تفصیل سے معلومات حاصل کرنا. تو یہاں پہ آپ کو ایک نظم دیے گئے ہیں اور نظم کے ریلیٹڈ ہم نیچے کوشچنس بھی دیکھیں گے. اگر نہ ہوتا سورج جگ میں دن ہی کہاں نکلتا، مرغا بھی سوتا ہی رہتا، بانگ کبھی نہ دیتا. کبھی فلک پہ گھٹا نہ ہوتی، کبھی نہ بارش ہوتی، بارش کا موسم نہ ہوتا، کیسے کوئل گاتی. اگر نہ ہوتا سورج جگ میں پودے کہاں شاید کچھ پرنٹ مسٹیک ہوا یہاں پہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پہ کیا ہے. سورج میں گرمی نہ ہوتی، آم کہاں سے پکتے. ماہتاب روشن نہ ہوتا، موسم کہاں بدلتے. اس دنیا کے کام بنا سورج کے کیسے چلتے.
بے شک. سورج گر نہ سورج گر نہ ہوتا، سورج گر نہ ہوتا تو اس دنیا کا کیا ہوتا، دریا میں پانی نہ ہوتا، غلہ کوئی نہ ہوتا. تو یہاں پہ کوشچنس ہیں، کوشچنس کو آپ آسان سے کر سکتے ہیں. اگر جگ میں سورج نہ ہوتا تو آپ ہی بولو کیا ہوتا ہے اس کا آنسر. اگر جگ میں سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا، آنسر بولیے آپ. تو آپ یہاں پہ ایک مرتبہ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کو ہے اگر سورج نہ ہوتا، گر نہ ہوتا سورج جگ میں دن ہی کہاں نکلتا. تو اس کا آنسر کیا ہو گیا آپ کو، اس میں دیکھ کے ہی آپ لکھتے کہ رات ہی رات ہوتی دن نہ نکلتا. 106 کا آنسر کیا ہو گیا، 2 ہو گیا. اگر سورج میں گرمی نہ ہوتی تو یہاں پہ کون سے چیز کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ سینٹنس میں ہے دیکھو، اگر سورج میں گرمی نہ ہوتی آم کہاں سے پکتے. تو آم کہاں سے پکتے، یہ ہاں کیا آپ کو یہ آنسر ہو جاتا ہے اس کا. اور 107 کا 108 دیکھیں، اگر ماہتاب روشن نہ ہوتا، اگر ماہتاب روشن نہ ہوتا، ایک مرتبہ دیکھ لیں گے کہاں پہ ہے یہ، یہاں پہ ہے دیکھو، اگر ماہتاب روشن نہ ہوتا موسم کہاں بدلتے. تو اس کا آنسر کیا ہو سکتا، موسم کہاں بدلتے. یہاں پہ آم ہے، پودے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہے، موسم کہاں بدلتے. تو 108 کا آنسر کیا ہے، موسم کبھی نہ بدلتے اگرچہ ماہتاب نہ ہوتا. 109 دیکھیں، آسمان کا مترادف ہے. مترادف کا معنی کیا ہے، معنی ہی ہے مترادف. آسمان کا دوسرا لفظ ورڈ ہو سکتا، کیا ہو سکتا بلکہ پوچھتا ہے یہاں پہ. 109 آسمان کو ہم اور ایک نام سے بھی کیا بلا سکتے، فلک بولتے. کیا بولتے، فلک. فلک، آسمان، گگن ایسا بولتے. جھلک تو وہ الگ ہی ہو گیا. پلک تو جو پلکیں ہیں، پلک. ماہتاب کے معنی کیا ہے، تو ماہتاب کے معنی کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا، چاند بولتے. چاند کو ہم ماہتاب بولتے. سورج کو تو ہم کیا بولتے، سورج ہی بولتے. آفتاب کا ضد ہے، آفتاب، ماہتاب. یاد رکھو آپ، آفتاب، ماہتاب سیم ہے، آپ کو رائمنگ ورڈ کی طرح رہتے ہیں. آفتاب، ماہتاب، ماہتاب. تو 112 اس نظم کا عنوان کیا ہونا چاہیے، آپ بولو اس نظم کا عنوان کیا ہونا چاہیے. اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں، موسم کی بات کر رہے ہیں. تو موسم نہ ہوتے، ایسا کچھ ہم موسم کی بات کر رہے ہیں، تو اس نظم کا عنوان ہم موسم بلکہ ٹائٹل رکھ دیں گے. تو یہاں تک ہم لوگ کا نظم کا ہو گیا. نظم میں اتنے زیادہ تر آپ کو پورا نظم میں دیکھ کے لکھ ڈال سکتے، نو پرابلم، بہت ایزی رہتا. اب ہم تھوڑا بہت نثر کی طرف آگے بڑھیں گے، یعنی کہ پیسیج کی طرف دیکھیں گے، پڑھیں گے. اس کے اندر شہر حیدرآباد ریاست تلنگانہ کا صدر مقام ہے. یہاں کئی تاریخی قدیم اور خوبصورت عمارتیں ہیں. ان میں ایک عمارت چار مینار ہے. محمد قلی قطب شاہ نے اسے 1591 میں تعمیر کروایا. چار مینار کے چاروں جانب چار بڑی بڑی خوبصورت کمانیں ہیں. صحن کے چھت پر ایک مسجد اور خانقاہ ہے. اوکے. موسیٰ ندی کے دائیں جانب سالار جنگ میوزیم ہے. اوکے. اس میوزیم کے شمار دنیا کے مقبول ترین عجائب گھروں میں ہوتا ہے. سالار جنگ میوزیم کے مقام اسٹیٹ سینٹرل لائبریری ہے، جو بالکل بہت اچھی ہے لائبریری. شہر حیدرآباد کے مغرب میں 6 میل کے فاصلے پر قلعہ گولکنڈہ واقع ہے. کتنے میل کے، 6 میل کے فاصلے پر قلعہ گولکنڈہ بھی وہاں پہ واقع ہے. ایک پہاڑ کی چٹان پر واقع ہے. اس قلعے کے قریب ہی ہفت گنبد واقع ہے. اور جو قطب شاہی خاندان کے مقبرے ہیں وہاں پہ، یہ بڑی بڑی پرشکو عمارتیں ہیں. میرے کچھ بولنے میں بہت مسٹیکس ہوتے رہتے، آپ اس کو زیادہ تر نہیں دیکھنا. اوکے. اگر کچھ مسٹیکس ہیں تو آپ کمنٹ باکس پہ لکھ سکتے. تو ہم لوگ جسٹ یہاں پہ ایک فوکس کیا کرنا بولے تو یہاں پہ کوشچن کیا پوچھ رہا، آپ ایزی سے کر سکتے. چار مینار کس کی تعمیر، مطلب چار مینار کی تعمیر کس نے کروائی. تو یہاں پہ دیکھو آپ، اتنا بھی آپ کو ڈاؤٹ آ رہا تو چار مینار کی تعمیر کون کروائے، محمد قلی قطب شاہ. تو یہاں پہ آنسر کیا ہوتا آپ کا، محمد قلی قطب شاہ. یہاں پہ ہے دیکھو، اے ہوتا اس کا آنسر. چار مینار کی تعمیر کس سنہ میں ہوئی، تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ بھی ہے بازو میں دیکھو ڈیٹ، تو 1591 میں ہوئی. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے 115 کے اندر سالار جنگ میوزیم کے مقابل کون سا عمارت ہے.
تو ہم سالار جنگ میوزیم کے بارے میں پڑھے تھے، اس کے مقابلے یعنی کہ اس کے اپوزٹ میں کون سی عمارت ہے بولو؟ اس میوزیم کا شمار اوکے اچھا، تو یہاں پہ دیکھو کون سی اس کے مخالف کون سا ہے بولو؟ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری ہے، تو اس کے سالار جنگ میوزیم کے مقابل میں کون سا ہے؟ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری۔ اگر آپ تلنگانہ کے ہیں اور آپ حیدرآباد کے ہیں تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ آرام سے اس کا آنسر کر سکتے۔ 116 گنبدان قطب شاہی کی عمارتیں ہیں، تو کیا ہے یہ؟ پرشکوا 116 پرشکوا ایسا بولتے شاید اس کا پروننسیشن پرشکوا۔ 117 موسیٰ ندی کے دائیں جانب واقع ہے، موسیٰ ندی کے دائیں جانب کیا واقع ہے؟ سالار جنگ میوزیم موسیٰ ندی کے دائیں جانب واقع ہے۔ 118 دیکھیں گے کیا ہے؟ قلعہ گولکنڈہ واقع ہے، کہاں پہ ہے جی قلعہ گولکنڈہ؟ ایزی سے آپ بول سکتے، پہاڑ کی چٹان پر، پہاڑ کی چٹان پر کیا ہے؟ قلعہ گولکنڈہ واقع ہے۔ 119 اس میوزیم کا شمار دنیا کے مقبول ترین میں ہوتا ہے، کون سا؟ عجائب گھروں میں۔ یہ میوزیم ہی کیا ہے؟ ایک عجائب گھر بولتے ہیں نا ہم لوگ، جتنے بھی دنیا کے اندر مقبول ترین عجائب گھروں میں یہ سالار جنگ میوزیم ایک مشہور مقام رکھتا ہے۔ 120 دیکھو سمپل سے ہیں سب، جنوب کا معنی ہوتا ہے دروازہ تو نہیں بولتے جنوب کو، دکن ڈھکن نہیں بولتے، دکن بولتے، ڈھکن لکھے ہیں یہاں پہ، دکن بولتے نا نارملی، ڈیکن بولتے ہیں۔ جو جنوب کو ہم لوگ کیا بولتے؟ دکن بولتے۔ پورب کشتی دروازہ یہ پورا نہیں ہے، جنوب کے معنی کیا ہے؟ دکن۔ تو آج ہم 9 دسمبر 2018 کا پیپر ڈسکس کیے ہیں۔ اگر کچھ میرے بات کرنے میں یا پروننس کرنے میں لفظوں میں کچھ کمی پیشی ہوئی ہوں گی، معافی چاہتی ہوں، لیکن انشاءاللہ اور اچھی طرح سے میں کوشش کروں گی ایک ایک ورڈ کو اچھی طرح سے پروننس کرنے کی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ ایک سینٹنس کو پڑھنے کے بعد سوچئے کہ اس کا میننگ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد آپ آپشنس کی طرف جائیں جس میں پازیٹیو دکھتا ہے زیادہ تر، اس پازیٹیو پہ زیادہ تر دھیان دیں، اس کے بعد آپ اچھی طرح سے ایگزام لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔